أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کا تعلق، اس آیت کا تعلق گزشتہ تر کے آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اس سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جب ہم نے آزمائشیں بھیجی اور ان میں وہ پورا اترے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کے واسطے مقتدیٰ پیشوا بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری اولاد میں سے، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی اولاد سب کو یہ وعدہ تو میرا نہیں پہنچے گا، جو ظالم ہیں ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں، البتہ جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، فرمان بردار ہیں، مخلص ہے، ان کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہوگا، تو ان کو بھی پیشوائی ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد کہ اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے آنے کی جگہ بنایا، یا لوگوں کے واسطے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور جگہ بنا دیا، اور ہم نے جو ہے وہ امن والی جگہ بنایا اور امن بنایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر میں آنے والے لوگ خواہ طواف کے لیے آئیں، اعتکاف کے لیے آئیں، یا وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے لیے گھر کو پاک صاف رکھ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے وَإِذْ کے لفظ سے دہرائی ہے کہ یاد کرو اس بات کو، یاد کرو اس بات کو، تو فرمائے اس بات کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس جگہ کو عمل والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے جو ان میں ایمان والا ہو، آپ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہو، آپ کی وحدانیت پر، قیامت کے دن پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی تو میں تھوڑی بہت کافروں کو بھی دوں گا کیونکہ دنیا میں سب کا رزاق ہوں، لیکن پھر کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا شرف مل رہا تھا، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک بہت بڑی سعادت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہو رہی تھی، وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ آپ بھی تھے اور ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا کعبہ تعمیر کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ، یاد کرو، لیکن اللہ ذکر اس طرح فرمایا کہ اور یاد کرو اس واقعے کو بھی، اس وقت کو بھی دھیان میں لاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، فرمایا اور اسماعیل بھی، اور یعنی مستقل ذکر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا، مستقل ذکر، اور دوسرے نمبر پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ہمارے محاورے میں گویا اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ اسماعیل بھی تھے، ساتھ اسماعیل بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ادب کی طرف اشارہ فرما کے ہمیں ایک ادب سمجھایا
کہ ہمیشہ کسی کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی چاہیے، کام کی نسبت بڑوں کی طرف، چھوٹے اپنی طرف نہ کریں، کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں پہ حالانکہ تعمیر میں دونوں تھے، ابراہیم علیہ السلام اگر دیواریں بنا رہے تھے، چڑھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی کعبہ کی بنیادوں پر، اصلی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں پہ دیواریں چڑھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام پتھر و گارا لا رہے تھے، پتھر و گارا لا رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اس طرح کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ اسماعیل بھی تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بلکہ شاید یہ بات بھی بتائی تھی کہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے بنائی تھی۔ یہ جگہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے بیت اللہ شریف والی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی، بنائی تھی۔ اور ظاہر ہے جب زمین و آسمان نہیں تھے، ان سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، تو انسان تو زمین و آسمان کی تخلیق کا بہت بعد آیا ہے، یہ بہت بعد آیا ہے۔ تو اس وقت تو انسان کا وجود نہیں تھا، یہاں پر عبادت کون کر رہا تھا؟ فرشتے بیت اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتے طواف کرتے تھے، اور فرشتے کیا کرتے تھے؟ وہ بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے جب سب سے پہلے اس کے 2000 سال بعد پھر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 2000 سال بعد۔ اور زمین کو جو اللہ نے بنایا تو اللہ نے اسی جگہ سے پھیلایا، یہ جگہ تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، اسی جگہ سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، جہاں یہ ہدایت و رشد و ہدایت کا مرکز ہے خانہ کعبہ بیت اللہ، وہاں یہ جو دنیا ہے، دنیا جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ دنیا کا مرکز اور وسط ہے، درمیانی جگہ ہے، دنیا کی درمیانی جگہ ہے، بالکل درمیان ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے بنایا بھی اسی جگہ کو۔ پھر سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر جب طوفان نوح میں یہ تعمیر بالکل منہدم ہو گئی تو پھر ایک ٹیلہ رہ گیا تھا، ٹیلہ سا رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس تعمیر کی سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب فرمائی۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا ساتھ، اور جبرائیل امین نے بنیادیں بتائی۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا، اور بادل نے اس اصل جگہ پہ جہاں بیت اللہ پہلے سے کعبہ بنا ہوا تھا پھر منہدم ہوا تھا، تو اس جگہ بادل نے سایہ کیا، اس جگہ بادل اس جگہ رک گیا جہاں بیت اللہ بنانا تھا، اس کی تعمیر کر دی، اور جہاں بیت اللہ تھا وہاں جو ہے نا وہ بادل رک گیا، وہاں اس کا سایہ ہو گیا بادل کا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں کیا ہے؟ بیت اللہ۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اس انداز سے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کبھی سال بعد، کبھی 2 سال بعد، لیکن حضرت سارہ کی طرف سے وہاں رات رہنے کی اجازت تھی کہ لمبا عرصہ قیام نہیں کرو گے، وہاں رات نہیں کرو گے۔ اس مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 14 برس تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ فرمایا کہ اس مرتبہ وہاں کچھ عرصہ میں قیام کروں گا۔ اللہ کو بیت اللہ بنانا منظور تھا، چنانچہ اس مرتبہ جب آئے تو کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، اور اسی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 14 برس تھی، لیکن شروع سے آپ متقی پرہیزگار تھے، نیک تھے، عابد زاہد تھے۔ یہی وجہ ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، آپ کو شریعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مزے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے،
4 بیویاں تھیں یا متعدد بیویوں کا لفظ آتا ہے، اور 12 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے تھے، اور 12 بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے سے اور اس کی نسل سے پھر آگے جو ہے نا خاندان چلے۔ آپ کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا نابت، اور سب سے چھوٹا بیٹا غالباً قدار نام تھا اس کا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو سب سے بیٹا نابت اور چھوٹا جو ہے نا وہ قدار نام تھا اس کا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو تولیت ملی، ان کی نیابت ملی، بیت اللہ کے جو متولی بنے، اور متولی ہونا جس کے نصیب میں آیا بڑے بیٹے کو، نابت کو، اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ پھر متولی بنا بیت اللہ میں۔ بہرحال یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو نصیب فرمائی۔ لیکن دیکھیں انبیاء کو دیکھیں، انبیاء کا مزاج کیا ہے، انبیاء کے مزاج میں اللہ نے اتنا خلوص رکھا ہوتا ہے، اتنا خلوص، اتنا اخلاص کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہر کام، جو بھی کام کرے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ظاہر اللہ اخلاص سے عمل قبول کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری سے اخلاص سے عمل قبول کرتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ اللہ کی توفیق سے انجام دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی فرمائی آپ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں باپ بیٹا مل کے، اے ہمارے پروردگار اس کاوش کو ہماری طرف سے قبول کر، اس کو ہماری طرف سے قبول کر دیں، اس لیے کہ تو ہی سننے والا ہے، ہماری دعا کو بھی سننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، تو ہماری دعا کو بھی سننے والا ہے۔ اور دوسرا آپ جاننے والے ہیں کس چیز کو؟ دل کے ارادے کو، نیت کو، اخلاص کو۔ تو اللہ جب اخلاص کو بھی آپ جانتے ہیں، دعا بھی آپ سنتے ہیں، تو ہم نے صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کے حکم سے آپ کی رضا کے لیے اگر بنایا ہے، لہٰذا اس کو قبول کرو۔ کسی عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جانا یہ بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ عمل جب قبول ہوتا ہے اللہ صلہ دیتا ہے، صلہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے قبولیت کا معیار بڑا اونچا رکھا، قبولیت کا معیار بڑا اونچا رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی ایسی چیز ہے جس بندے میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، خوف خدا، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کیونکہ خوف خدا جو ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ڈرتا ہے تو وہ پھر ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے تقوی پہ جو بہت بڑی صفت ہے اور ہر نیکی کی جڑ بنیاد ہے تقوی، اس پہ اللہ نے قبولیت کا مدار رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ عمل، اعمال، ہر کام نیک، ہر نیکی اللہ متقی پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو درداء فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں، تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ مجھے پھر دنیا اور دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں اللہ نے قبول کی، وجہ کیا؟ اللہ نے قبولیت کا معیار اونچا رکھا ہے تقوی پہ، تو گویا میں اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہوں گا، اور ظاہر ہے جب میں اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہوں گا مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے جنت کے بارے میں یہ فرمایا اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، تیار کس کے واسطے؟ آرائی، سجائی گئی ہے، آراستہ کیا گیا اس کو اور سجایا گیا جنت کو متقی پرہیزگار لوگوں کو۔
اللہ ہمیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کی صحبتیں قائم فرمائے۔ کیوں؟ کہ میرے بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ان میں تقوی آ جائے۔ اللہ نے بہت ساری عبادتیں بھی اس لیے رکھی ہیں کہ ہم میں تقوی آ جائے۔ تو تقوی بہت بڑی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی کہہ رہے ہیں باپ بیٹا مل کے، اللہ یہ بیت اللہ کی ہم نے تعمیر کی، اس کو جو ہے نا سب کی قبولیت سے نواز۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا تو یہ کی، اور پھر دوسری جو دعا کی، دوسری دعا میں پہلا حصہ وہ بھی اپنے واسطے، اور دوسرا حصہ اپنی اولاد کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنی اولاد کی پڑی رہتی ہے۔ اگر صرف دنیا دار آدمی ہو تو اس کو دنیا کی پڑی رہتی ہے کہ میری اولاد دنیا میں محتاج نہ ہو، دنیا میں ہو۔ جیسے کافر لوگ، ان کے آگے دنیا ہے تو وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو جہاں وہ دنیا کی فکر کرتا ہے تو دنیا سے زیادہ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، آخرت کی بھی۔ جہاں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں میرے بچے محتاج نہ ہوں، اور دنیا میں کھائیں تو حق حلال کی کھائیں، حق حلال کی کھانے میں کسی کو محتاج نہ ہوں، وہاں ان کی اس سے بھی بڑھ کر پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی آخرت برباد نہ ہو، آخرت برباد نہ ہو۔ تو نبی سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے، مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلی دعا، دوسری جو دعا کی اس کا پہلا حصہ اپنے لیے دونوں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے سلے میں کہتے ہیں اللہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، دونوں دے دے، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ لیکن یہاں ان کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے۔ آپ کی توفیق سے ہم نے جو کچھ کیا، اس کے بدلے میں ہم تیری اطاعت چاہتے ہیں، تیری فرمان برداری چاہتے ہیں، اس لیے کہ فرمان برداری ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا آخرت دونوں میں نوازنے والی ہے، دونوں میں عزت دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے، اطمینان دینے والی ہے، اور لوگوں کے دلوں پہ حکمران بنانے والی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے فرمان برداری۔ تو پہلی دعا یہ کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا دے، اور دوسرا حصہ اس دعا کا کیا ہے کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک فرمان بردار امت بنا دے، ہماری اولاد میں سے ایک فرمان بردار امت بنا دے، امت مسلمہ۔ اس سے اس امت کی طرف اشارہ ہے، اس امت کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس وقت دعا کر رہے تھے اس وقت اسحاق علیہ السلام دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ اسحاق علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کریں؟ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ایک فرمان بردار امت بنا دے۔ ٹھیک، ہماری اولاد، ہماری، میری اور اس کی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فرمان بردار کیا کر لے؟ امت بنا دے۔ تو اب ظاہر ہے وہ آخری امت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مانگی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب یہودی یہاں پہ آ کے دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخری امت جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ بنی اسرائیل میں سے دعا کی تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے دعا کی، اسحاق علیہ السلام کی، اور آخری امت سے مراد جو ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حالانکہ اس وقت ان کا وجود نہیں تھا، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو آخری امت کی دعا فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر دے تو تیری فرمان بردار ہو۔ وہ امت مسلمہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مسلمانوں کی شکل میں پیدا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں پیدا فرمائی، کیونکہ آگے دعا آ رہی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے۔
کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، ایک عظیم الشان رسول بھیج دے۔ تو دعا کر رہے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ ہماری اولاد ہے، اور اس وقت اسحاق علیہ السلام کا وجود ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر یہ بھی دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے۔ مناسک جو منسک کی جمع ہے اور ہے وہ نسک سے، نسک کا معنی دھونا، نسک کا معنی دھونا، اس لیے نسک کو صوب کہا جاتا ہے کپڑے دھونے کو، عربی لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے کپڑا دھلنے سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس طرح حج کرنے سے بھی انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کی جگہ کو منسک کہا جاتا ہے، منسک کہا جاتا ہے قربانی کی جگہ کو۔ عبادت و ریاضت کی جگہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ منسک، اور عبادت و ریاضت کو نسک کہا جاتا ہے، نسک۔ اسی طرح حج کے احکام کو اور طریقے کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ حج کا طریقہ اور احکام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر کے کہ جس پتھر پہ آپ نے بیت اللہ کو بنایا ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ لوگوں تمہارے اوپر اس گھر کا طواف اور حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لہذا جو ہے نا تم حج کے لیے آؤ۔ ٹھیک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرایا۔ جب انہوں نے کہا تھا اللہ کوئی سنے گا نہیں، یہاں سے کون سنے گا؟ انہوں نے کہا آپ کا کام ہے اعلان کرنا، لوگوں کو پہنچانا، قیامت تک آنے والے لوگوں تک، وہ میرا کام ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب حج کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر حج کا طریقہ بھی آنا چاہیے، حج کے احکام بھی آنے چاہیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں حج کا طریقہ اور احکام بھی سکھا دے۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھو، مجھ سے حج کے احکام سیکھو۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد تم مجھے دوبارہ نہ دیکھو، یہاں مجھے دوبارہ نہ دیکھو۔ چنانچہ ایسے ہوا، اس کے 3 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور دوبارہ پھر جو ہے نا وہ حج کے لیے نہ آ سکے۔ یہی دعا اس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے سکھا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو حج ان کو عمرے کے بھی جو ہے نا ضروری احکام کا پتہ نہیں، دم واجب ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، دم ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ نہیں، صدقہ واجب ہو جاتا ہے، جنایت کر جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ضروری احکام تو سیکھ لیں۔ اور پھر وَتُبْ عَلَيْنَا فرمایا دونوں نے، اے اللہ رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے۔ لفظ توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جانا، متوجہ ہو جانا۔ اللہ خود کہے کہ میں پھر اس پر کیا ہوا کہ تابہ کا لفظ آ جائے، ٹھیک، کہ میں جو ہے نا کیا ہوا، تابہ کا لفظ اللہ کے لیے آ جائے تو معنی یہ ہوگا کہ میں رحمت کے ساتھ اس پہ متوجہ ہوا، اس کی ندامت کے بعد، دعا مانگنے کے بعد۔ اور اگر بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی توبہ کرنا، گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ توبہ کا لفظ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوگا رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، بندے کی طرف ہو تو معنی ہوگا کیا؟ توبہ کرنا گناہ سے۔ تو یہاں یہ دونوں باپ بیٹا کہہ رہے ہیں اللہ رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔
اور پھر آگے باپ بیٹے نے دعا کی کہ بے شک آپ ہی رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پہ. اب مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والے ہیں. تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک بہت بڑی سعادت تو رب کی طرف سے ان کو ملنے والی تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا. پھر ان کی دعاؤں کا ذکر کیا. اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری عظیم الشان رسول کی دعا مانگی اس کا ذکر ہے کہ اللہ آخری عظیم الشان رسول بھی کیا ہو میری اولاد میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے ہو، اس کا ذکر ہوگا. اور انشاءاللہ کل پھر اسی کے ساتھ ذکر کر دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی، کیسے تعمیر ہوئی، تو انشاءاللہ اس کا بھی ذات ذکر کر دیں گے. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.